مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع ہمیں دنیا میں معراج کیسے حاصل ہوگی۔ یقیناً دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو بھی اشیاء پیدا کی ہیں ان کی معراج مقرر کی بھی ہے۔ دیکھیں، پھول کی ایک معراج ہے، پھل جتنے بھی پھل ہیں یا ان کے درخت ہیں ان کی ایک معراج ہے۔ ہر چیز کی ایک معراج ہے، اور وہ معراج کو یعنی معراج کا مطلب کیا ہے کہ اس کا ایک مقصد ہے، اور اس مقصد تک پہنچنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فیڈ کر دیا۔ شہد کی مکھی کی معراج یہ ہے کہ وہ شہد بنائے انسان کے لیے، اپنے لیے اور انسان کے لیے، لہٰذا وہ طریقہ کار جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں فیڈ کر لیا ہے۔ ہر شہد کی مکھی شہد بنانا جانتی بھی ہے اور بناتی بھی ہے، اور ہر شہد کی مکھی اپنی معراج کو پہنچتی ہے۔ مالٹے کا درخت ہے، مالٹے کا بیج ہے، اس کی معراج جو ہے اس میں فیڈ ہے۔ جب ایک مالٹے کا آپ بیج بوتے ہیں اور وہ پودا بن کے، درخت بن کے جب پھل دینے لگتا ہے تو وہ اپنی معراج حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح آپ تمام چیزوں کی معراج جو ہے آپ کو یا معلوم ہے یا نہیں معلوم۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، قرآن پاک میں ہے، ہر چیز جو ہے وہ اپنی نماز یعنی اپنی معراج تک پہنچنے کا طریقہ بھی جانتی بھی ہے، مقصد بھی جانتی ہے، اور اس کا طریقہ بھی اس کو معلوم ہے۔ تو نماز بھی ہماری معراج ہے، لیکن ہماری معراج یعنی جب میں نماز کو کہتا ہوں تو آپ کو روایتی نماز کی طرف توجہ چلی جاتی ہے، لیکن جو حقیقی نماز ہے، اور حقیقی طور پر اگر ہم اپنی نماز ادا کریں گے تو ہم اپنی معراج کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کا موضوع ہمیں دنیا میں معراج کیسے حاصل ہوگی۔ جی ہاں، میں ایک آپ کو مختصر طریقہ بتاتا ہوں، وہ طریقہ رضائے الہی کا اتباع ہے۔ یعنی اگر آپ دنیا میں اللہ کو اپنی منزل بنا لیں تو اب آپ کو اللہ کی رضا کے راستے پر چلنا ہوگا، اپنی خواہشات نفس کو ترک کرنا ہوگا۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اپنی مرضی زندگی گزاروں، لیکن وہ یعنی اس طریقے سے اگر وہ رہے کہ اپنی خواہشات ہی کو پورا کرتے رہے تو وہ اپنی معراج کو تو نہیں پہنچ سکتا، لیکن اسفل السافلین تک ضرور پہنچ جائے گا، کیونکہ اس نے اپنی منزل کو نہیں پہچانا اور اس نے اس منزل تک پہنچنے کے طریقے کو نہیں پہچانا۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ دنیا میں اگر آپ نے معراج حاصل کرنی ہے تو اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کی رضا کے راستے پر چلنا ہوگا۔ اگر آپ اپنی خواہشات نفس کو ترک کر کے، اپنی مرضی کو چھوڑ کر اگر آپ اللہ کی مرضی کے راستے پر چلیں گے تو آپ اپنی معراج حاصل کر لیں گے۔ اگر آپ اللہ کو اپنی معراج نہیں بناتے، اپنی منزل نہیں بناتے، تو پھر جو اللہ کی رضا ہے وہ ظاہر ہے پھر آپ نظر انداز کر کے زندگی گزاریں گے، اور جو بھی اللہ کی کو ناراض کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے، یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر جس شخص نے بھی اپنی زندگی گزاری تو اس کو دنیا اور آخرت میں ایک بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ لکھ دیا ہے کہ جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا یعنی میری رضا کے راستے پر نہ چلا تو اس کے لیے میں زندگی اس پر بہت پریشان کر دوں گا، وہ بدحال ہوگا، وہ پریشان ہوگا، اور اس کو سکون قلب میسر نہیں ہوگا۔ معراج انسان کی اسی وقت یعنی ہم اپنی معراج تک اسی وقت پہنچ سکتے ہیں جب کہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر دوڑنے لگے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم